بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرینا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو کہ العقیدہ الواسطیہ ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے شیخ رحمہ اللہ بیان کیے کہ اہل السنہ والجماعت جو ہے وہ لوگ کتاب اللہ کی سنت رسول اور اجماع کو لے کر کے چلتے ہیں، ان تینوں اصول کے ساتھ۔ اور ایک اور اصول ہے وہ قیاس ہے، یعنی اجتہاد کرنا، وہ بھی اصول ہے۔ اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے علم کے حصول کے، لیکن یہاں قیاس اس وجہ سے ذکر نہیں کیے کیونکہ عقیدے میں کوئی قیاس نہیں ہے، عقیدے میں کوئی قیاس نہیں ہے، عقیدے میں صرف قال اللہ قال رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدے میں جو سلف امت کا اجماع ہے کتاب اللہ سنت رسول پر، صرف اور صرف وہی ہے، قیاس اجتہاد نہیں۔ اور جتنے بھی گمراہ فرقے نکلے وہ صرف اور صرف قیاس کی وجہ سے، یعنی وہ لوگ جسے مسائل میں قیاس اجتہاد کرنے لگے، وہ لوگ اس میں بھی عقیدے میں بھی اجتہاد کرنے لگے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس کو ذکر نہیں کرنے کی۔ تو کہتے ہیں اب ثم هم مع هذه الاصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ لوگ اس اصول کے ساتھ، یعنی پہلا اصول کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسرا اصول دوسری اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث، اور اس کے بعد اجماع، یہ تین اصول۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہل سنت والجماعت چلتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت جو ہے جس طریقے پر ہے وہ یہ کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ لوگ امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ جیسے کہ رب نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگ خیر امت ہو، سب سے اچھی سب سے افضل امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم معروف یعنی اچھے کام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، اچھے کام کا حکم لوگوں کو دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور کیا ہے؟ تم جو ہے لوگوں کو منکر برے کام
غلط کام سے روکتے ہوں. تو یہ اہل سنت والجماعت اس پر ہے. علی ما توجبہ الشریعہ، جس کو شریعت نے واجب قرار دیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، وہ لوگ امر بالمعروف کرتے ہیں، جیسے اخلاص کے بارے میں، مطابقت سنت کے بارے میں، توحید و سنت کے بارے میں وہ لوگ کیا ہے بلاتے ہیں، اور شرک اور بدعت سے جو ہے وہ لوگ روکتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا سب سے بڑی خصوصیت ہے یہ. اور دوسری جگہ یہی نہیں کرنے کی وجہ سے فرمائیں کیا، بنی اسرائیل کے وجہ سے، بنی اسرائیل کو کیا فرمائیں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ داود اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام دونوں کے زبانی وہ لوگ ملعون ٹھہرائے، بددعا کا شکار ہوئے. اور یہ اس وجہ سے جو وہ لوگ نافرمانی کیے اور حد سے آگے بڑھ گئے. کہتے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگ کوئی اگر منکر کام کرتا کوئی تو ان کو کبھی نہیں روکتے تھے، شرک کرتا کوئی نہیں روکتے، بدعت کرتا کوئی نہیں روکتے. تو اس وجہ سے کیا ہے، اللہ تعالی نے اپنے دونوں نبیوں کے ذریعے سے ان کو ملعون ٹھہرایا، لعنت دلوایا. تو جس چیز کو شریعت نے واجب کیا، اہل سنہ والجماعت جو ہے اس کو مانتی بھی ہے اور اس کے طرف لوگوں کو بلاتی ہے، اور کوئی اس کے خلاف ہے تو اس کو روکتی بھی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے عقیدہ ہے. وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ مع الامراء ابرارا كانوا او فجارا. کہتے ہیں اہل سنہ والجماعت جو ہے وہ لوگ حج کو جب قائم کرتے ہیں، جب حج کرتے ہیں تو وہ لوگ کیا ہے حج کو اور ویسے ہی دوسری چیزوں کو جو گنائیں امیر کے ساتھ کرنا، یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں. اس میں ان کی رائے یہ ہے کہ حج بھی کیا جائے تو امیر کے ساتھ، بھلے ہی وہ گنہگار کیوں نہ ہو اور اچھا کیوں نہ ہو. اچھا ہے تب بھی اس کے ساتھ اور برا ہے تب بھی اس کے ساتھ. امیر کے ساتھ حج کرنا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر کے بھیجے حج کے لیے اپنے حج سے پہلے. تو اسی وجہ سے بھلے ہی یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اہل سنت والجماعت جو ہے اس کو مانتی ہے. اور کیا ہے والجہاد، اور ویسے ہی جو ہے جہاد کرنا. انسان اس وجہ سے جہاد نہیں کرے کیونکہ امیر جو ہے اس کا بھلے ہی مسلمان ہے لیکن کیا ہے گنہگار ہے، گناہ کرتا ہے، غلام ملوث رہتا، تو اس کے وجہ سے کیا ہے دوسرے جو غیر مسلم ہیں، کفار ہے، ان کے خلاف جب یہ جہاد کرنے نکلتا ہے تو جہاد نہیں کرتا، یہی سوچ کر کہ یہ خود بھی کیا ہے گنہگار ہے. تو یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے. جہاد کرنا چاہے وہ امیر اچھا ہو یا برا ہو، جیسے حجاج بن یوسف کے ساتھ کئی صحابہ لوگ جہاد کرنے کے لیے گئے.
کئی صحابہ جانتے تھے کہ یہ حجاج بن یوسف صحیح آدمی نہیں ہے، کتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے، کتنے لوگوں کو اس نے پریشان کیا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے صحابہ ان کے ساتھ جو ہے، صحابہ اس بندے کے ساتھ جو ہے جہاد کرنے کے لیے گئے. اور کہتے والجمع، اور کیا ہے جمعہ پڑھنا، جمعہ پڑھنا. اس کے پیچھے پہلے کیا ہوتا تھا، خلیفہ ہی جمعہ پڑھاتا تھا اپنے علاقے میں، جو اس کا علاقے میں سب سے بڑی مسجد ہوتی وہاں پڑھتے اور خلیفہ پڑھاتا. تو وہ خلیفہ برا ہو یا اچھا ہو اس کے پیچھے پڑھنا ہے. اگر اس کے پاس کوئی گناہ بھی ہو، گنہگار بھی ہو، پھر بھی جو اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے. یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ بندہ جہمی بھی ہے پھر بھی جو ہے اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے، اور پھر جمعہ پڑھ کر کے جو ہے پھر 2 رکعت لوٹا دیں گے یا ظہر پڑھ لیں گے، لیکن اس کے ساتھ رہنا ہے، امیر کے خلاف نہیں جانا. بہت بڑی بات ہے. تو جمعہ پڑھنا. آج دیکھتے ہیں جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، خوارج لوگ یا تکفیری لوگ، یہ لوگ سب سے پہلے مسجد چھوڑتے، اپنے جمعہ چھوڑتے ہیں. کون سے منہج میں بھائی؟ صحابہ لوگ کبھی کوئی جمعہ چھوڑے، مسجد چھوڑے، اپنی جماعت کو چھوڑے؟ نہیں. والاعیاد، اور کہتے ہیں ویسے ہی عید کی نماز بھی ہے، اگر اچھا ہو یا خراب ہو، کیسے بھی ہو، اس کے پیچھے عید کی نماز بھی پڑھنا. مع الامراء ابرارا كانوا او فجارا، چاہے وہ امیر جو ہے اچھے ہو یا فجار یعنی گنہگار لوگ ہو. یعنی فجار سے مراد یہاں گنہگار ہے، کافر مراد نہیں ہے. اگر کفر کر دیتا ہے تو وہ تو شریعت سے نکل گیا، کوئی شریعت میں ہے ہی نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے. جب مسلمان ہی نہیں ہے تو مسلمان کا امیر وہ نہیں کہلائے گا، وہ مسلمان کا امیر نہیں کہلائے گا. تو یہ بات یاد رکھنا، امیر کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ لوگ ایک یہ دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو کچھ وصیت کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع، اوصیکم بتقوی اللہ والسمعۃ والطاعہ. کیا ہے ہم جو ہے تمہیں پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتے ہیں، اور سننے اور اطاعت کرنے امیر کی، اس بات کی وصیت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، بھلے ہی تمہارا امیر حبشی غلام، بالکل کالا کلوٹا، بالکل ذات کے اعتبار سے سب سے نچلے ذات کا کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر وہ تمہارا امیر بنتا ہے، تمہارا خلیفہ بنتا ہے، تو کیا ہے، تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. اس کی بات سننا ہے اور اس کی بات کو اس پر عمل کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے. دوسرے حدیث میں فرمائے وَلَوْ كَانَ مُجَّدِعِ الْأَطْرَافِ، اگر ایک طرف سے جو ہے جھکا ہوا بھی ہو، فالج مار دیا ہو، یہ پیر میں کوئی بیماری ہو، لنگڑا کر کے چل رہا ہے، پھر بھی اسمعوا واطیعوا، اس کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو. باہر کی خرابی بھی بول دی ہے، اور کیا ہے اندر کی خرابی بھی بیان کر دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے
فرمائے گا یسألون حقہم ویمنعون حقہم، وہ لوگ تمہارے حق کو جو ہے مار لیتے ہیں، نہیں دیتے، لیکن اپنا حق دبا کر کے لیتے ہیں. اور کیا ہے یہ بھی سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ، اور ان کا دل شیطانوں کے دل جیسا ہو، یعنی بہت زیادہ وہ لوگ بدماش قسم کے لوگ ہو، شریر قسم کے لوگ ہو. اتنی بھیانک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دی اور فرما دیے کیا وَإِنْ أَخَذُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ، اگر تمہارا مال بھی لوٹ لے اور تمہیں جان سے مار بھی دے، تمہارے جان کے پیچھے بھی پڑ جائے، اسمعوا وَأَطِیعُوا، اس کی بات سننا، اس کی اطاعت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی اس چیز کو کہ امیر کی اطاعت ہونی چاہیے. اور آج ایک بندہ گلی کا بندہ ہے، نکل کر کے امیر کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کون سا منہج ہے؟ کون سی سنت پر تم چل رہے ہو؟ کون سے طریقے پہ چل رہے ہو؟ کون سی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھا رہے ہو؟ تو کیا ہے، امیر کے ساتھ اچھا برتاؤ رہنا چاہیے. صحابہ سلف رضی اللہ عنہم، ان سے عجیب قصے اور کہانیاں اور ان کے واقعات ملتے ہیں. یہ امیر کی اطاعت میں کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو بھی بیان کریں گے. سلف میں سے یہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے لو کانت لی دعوت مستجابہ، اگر میرے پاس دعوت مستجابہ ہو، یعنی ایسی دعا جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، اگر ہم کو معلوم ہو تو سنو، میں مسلمانوں کے امیر کے لیے دعا کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی اصلاح ہوتی ہے تو کیا ہے، اس کے ذریعے سے پورے مسلمان معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، پورے مسلمان معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے، امیر کی اطاعت. امیر کے ساتھ حج کرنا، جہاد کرنا، یا کیا بولے اس کے ساتھ جمعہ یا عید کی نماز پڑھنا، یعنی اس کا ساتھ دینا، بس یہی مراد ہے. اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا، غلطی ہو جا کر کے اس کو سمجھانا، اس کی غلطی کو اعلان کر کے نہیں بتانا. یہ بہت ضروری ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. جو اس کو نہیں مانتا، جو اس کے خلاف ہے، وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. اور کہتے ہیں وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ، اور کیا ہے، وہ لوگ جو ہے جماعت کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں. یعنی نماز کی جو جماعت ہوتی ہے، نماز وہ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں. رب نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اکیلے کر سکتے تھے نا، کیا مطلب نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، اکیلے نماز پڑھ سکتے نا، ساتھ میں پڑھنے کی بات کیوں بولے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے جماعت کی جتنی بڑی فضیلت سنائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے، ایک بندہ اکیلے نماز میں صلاۃ الفضل تفضل علی صلاۃ الجماعت 25 او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، دونوں میں ایسا فرق ہے جیسے ایک بندہ کیا ہے، ایک نیکی کیا ہے اور ایک بندہ 25 نیکی کیا، 25 گنا زیادہ اس سے نیکی ملے گا. اگر ایک بندہ کیا ہے پوری نماز میں اگر مان لے اس کو مثال کے طور پر کیا ہے 100 نیکی ملی ہے، جماعت کے ساتھ جو وہ پڑھا تو اس کو کتنی 2500 نیکی ملی ہے.
دونوں کے بیچ میں کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. ہمیشہ جماعت کے ساتھ جڑے رہنا. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں جو جماعت سے الگ ہوتا ہے شیطان اس کو دبوچ کر کے الگ کر دیتا ہے. اور کہتے ہیں وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلْأُمَّةِ, وہ لوگ دین سمجھتے ہیں اس چیز کو نصیحت کرنے, خیر خواہی کو, لوگوں کے ساتھ اچھائی کو, یعنی ان کے ساتھ خلوص الہیت کو, ان کے ساتھ سچائی کو, ان کے ساتھ جو ہے اچھے برتاؤ کو, ان کے پاس سے ہر خراب چیزوں کو, ہر شر والی چیزوں کو, ہر حرام چیزوں کو دور کرنے اور ہر نیکی اور ہر اچھائی کام سے ان لوگوں کو جوڑنے, اس چیز کی جو ہے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت اس کو دین سمجھتے ہیں, خیر خواہی سمجھتے ہیں سارے امت کے لوگوں کو. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے الدین النصیحہ, دین نصیحت کا نام ہے. پوچھے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین نصیحت خیر خواہی کا نام ہے, کیا مطلب, کس کے لیے؟ لیمن یا رسول اللہ, کس کے لیے؟ کہتے للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعاماتہ, اللہ کے لیے خیر خواہی, اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی, ان کے ائمہ, مسلمان کے ائمہ کے لیے خیر خواہی, یعنی ان کو جا کے نصیحت کرنا, ان کے عیبوں کو, نقصوں کو, خرابیوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے جا کر کے بیان نہیں کرنا, اور کہ عام لوگوں کے ساتھ بھی نصیحت, خیر خواہی, ہر شر کو ان سے الگ کرنا, کوئی برائی ہے تو ان کو جا کر کے اکیلے میں بتانا, اور ان کو جو ہے ہمیشہ نیکی کی تلقین کرتے رہنا, امر بالمعروف کرتے رہنا. تو یہ اہل سنت والجماعت اس کو دین سمجھتے ہیں. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور نصیحت میں فرق یہی کہ نصیحت زیادہ عام ہے, اس میں دینی نصیحت بھی آ جاتی ہے, دین کے معاملے بھی خیر خواہی آ جاتی ہے, اور آخرت کے معاملے بھی دنیا کے معاملے بھی آ جاتی ہے. دین دنیا دونوں اس میں شامل ہے, نصیحت میں, خیر خواہی میں. آخرت کے بھی نقصان سے بچانا اور دنیا کے بھی نقصان سے بچانا, آخرت میں بھی فائدہ دلانا اور دنیا میں بھی فائدہ دلانا, یہ نصیحت ہے. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے تو یہ صرف دین میں. وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جو اس معنی میں آتی ہے اس پر عقیدہ رکھتے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضها بعضا, کیا ہے, مومن جو ہے ایک دوسرے مومن کے لیے کیا ہے, اینٹ جیسا ہے. دونوں مل کر کے دیوار ہوتے ہیں, دونوں کے لیے دیوار ہیں, دونوں سے بالکل چپک کے ہیں, دونوں کو مکمل کرتے ہیں, دونوں سے چپک کر کے, دونوں سے جڑ کر کے. کیا مطلب, ایسا ہونا چاہیے, تم کو اپنے بھائی سے جڑے رہنا چاہیے, اپنے بھائی سے خیر ہمیشہ یہ کرنا چاہیے, اس کے لیے خیر سوچنا چاہیے, اس کو جو ہے ہمیشہ شر سے بچانے کا بارے میں سوچنا چاہیے, یہ مطلب ہے. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دکھائے کیسا, مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے, جڑا ہوا ہے, جیسے اینٹ جڑی رہتی ہے ویسے ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیوں کو جوڑ کر کے دکھائے, دیکھو ایسے ہے یہ مومن. وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد, کیا ہے, مسلمانوں کی مثال, ان کی محبت کی مثال, یا ان کے ایک دوسرے پر رحم کرنا, یا ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی مثال
ایسی ہے کہتے کمثل الجسد، جیسے ایک انسان کا ایک بدن ہے، مومن دوسرے مومن کے لیے اپنے بدن جیسا رہتا ہے. کہتے اذا اشتکى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اگر بدن میں کوئی ایک جگہ بھی اگر چوٹ لگ جائے یا ایک جگہ میں بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. مومن اپنے دوسرے بھائی کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو بھی تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، جیسے خود کے لیے تکلیف پسند نہیں کرتا. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حدیث میں بیان کرتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. فرمائے کیا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کیا ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی مثال بنا، انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی. کیسے؟ بہت سارے صحابہ یہ بات کہتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن. سنو، مومن مومن کے لیے ایک شیشے جیسا ہے، یعنی بالکل اس کو جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کو جو ہے اس کی پرچھائی دکھاتا ہے. یکف علیہ ضیاعتہ ویحوط من ورائہ، اس کی جو نقص ہے، عیب ہے، اس کو چھپاتا ہے، وہ اس کو بتلا دیتا ہے، اور اس کو جو ہے اس کی جو ہے حفاظت کرتا ہے ہر قسم کے شر سے. مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَالرِّضَى بِمُرِّ الْقَضَاءِ. سبحان اللہ. کہتے ہیں اہل سنت والجماعت جو ہے کیا ہے، صبر کرنے کا حکم دیتے ہیں بلا میں، مصیبت میں صبر کرنا، مصیبت میں صبر کرنا. اور کہتے ہیں وہ شکر عند الرخاء، اور جب خوشحالی ہے، جب کوئی پریشانی نہیں ہے، نعمتیں ہیں، اس وقت شکر کرنا. اور یہی دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ایسا بتائے کہ کیا عجبا لامر المؤمن، مومن کا عجیب معاملہ، ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا سارا معاملہ خیر ہی خیر ہے. کیا ہے؟ مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے، اس کے لیے خیر ہے. صبر کرتا ہے، یہ مصیبت بھی جو ہے اس کے لیے نیکی کا سبب بنتی ہے، اور نعمت ملتی ہے تب بھی شکر کرتا ہے. تو یہ شکر کرنا یہ بھی جو ہے اس کا، اس سے جو ہے اس کو نیکی ملتی ہے. تو صبر کرنا واجب ہے، صبر کرنا. اور انسان مصیبت میں صبر نہیں کرتا ہے تو بہت سارے حرام کام میں بھی پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی کو الٹا پھلٹا بول دیتا ہے، ناشکری کر دیتا ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی بیان ہے. تو صبر کرنا ہے. رب نے جب فرمایا کہ ہم جو ہے تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی مال میں، کبھی تمہارے اندر، تمہارے لوگوں میں، تمہارے عزیزوں میں، کبھی کھانے پینے میں، ہر چیز میں جب کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے. تو سنو وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے جو ہے بشارت ہے، خوشخبری ہے. کیا خوشخبری؟ جن لوگوں کے پاس مصیبت آتی ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے پاس ہی لوٹ جانا ہے. تب کیا کہتے ہیں؟ سنو خوشخبری کیا ہے. اولئک علیہم صلوات، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر صلات نازل کرتا ہے. صلات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف اپنے کیا ہے فرشتوں کے پاس کرتا ہے.
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. اور وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہی جو ہے ہدایت یافتہ ہے، صبر کرنے والے ہدایت یافتہ. سبحان اللہ. تو صبر کرنا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی بہت جگہ ہم بیان کیے تھے، صبر کرنے کے درجات ہیں. ایک صبر انسان ہوتا ہے، مصیبت میں صبر ہوتا ہے، صبر کر رہا ہے. ایک بندہ جو نہ صبر ہے اس کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہ تو حرام کام کر رہا ہے. ایک بندہ صبر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دل میں کچھ آ رہا ہے، شیطان وسوسہ ڈال رہا، پھر بھی صبر کر رہا ہے، تو کیا ہے یہ بندہ پہلے درجے میں. اس سے اعلیٰ درجہ ایک بندہ کیا ہے، صبر کرتا ہے، صبر کر کے جو ہے صبر کر کے راضی رہتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مستحب چیز ہے اور اس سے افضل ہے، واجب صبر سے افضل ہے یہ. اور اس کے بعد ایک بندہ کیا ہے، مصیبت آتی ہے، وہ اس مصیبت سے راضی بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس لائق سوچا کہ تو مجھے مصیبت میں ڈالے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیرے لیے یہ ساری حمد ہے رب. کیا ہے، میں تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں، میں تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں. جو بندہ اس طرح کا کی رہتا ہے یہ سب سے اعلیٰ درجہ بندہ ہے. صبر شکر یہ سب سے اعلیٰ درجہ، صبر کے ساتھ شکر بھی کرنا. یہ بات ہے کہ علماء اختلاف کیے، صبر کرنے والا زیادہ یہ ہے یا شکر کرنے والا زیادہ افضل ہے. یعنی جو بندہ مالدار ہے وہ شکر کرتا ہے وہ زیادہ افضل ہے، یا بندہ جو مصیبت میں رہتا ہے یا غریب فقیر ہے صبر کرتا ہے، دونوں میں سے افضل ہے. جیسے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ راجع کرا دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو یا چاہے وہ امیر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے جو زیادہ ڈرنے والا ہے وہ افضل ہے. سبحان اللہ العظیم. کیسے فرق کیے، اختلاف کو کیسے بیان کر دیے. تو صبر کرنا اور شکر کرنا، شکر کرنا یہ عام چیز ہے، حمد کرنے سے عام ہے، شکر کرنا زیادہ عام ہے. شکر دل سے، زبان سے اور انسان کے جسم سے ہوتی ہے، اور حمد زبان سے اور بعض مرتبہ دل سے. تو شکر زیادہ عام ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کیا، شکر کا ایک عام درجہ الگ ہے اور حمد کا الگ ایک عام درجہ ہے، جس کو شیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ بھی راجع قرار دیتے ہیں. لیکن جو علماء کہتے ہیں، اکثر علماء، کہ شکر زیادہ عام ہے حمد سے. شکر کرنا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو جو ہے رب کا نعمت مانا کہ یہ میرے اوپر اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس کے بعد زبان سے کہنا اور اس نعمت کو استعمال کرنا حق کے راستے میں، اچھے چیزوں میں. اللہ تعالیٰ آنکھ دی ہے، آنکھ کی نعمت، انسان نعمت سمجھے اللہ کی نعمت ہے، شکر کرے اس کا، اور اس نعمت سے جو ہے ہمیشہ حلال چیز دیکھے، اس کو اللہ تعالیٰ کی کیا ہے اطاعت و فرما برداری میں استعمال کرے، غلط کام میں استعمال نہیں کرے، ہمیشہ بچنا چاہیے. اس لیے سلف کہتے ہیں سنو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے، بس ایک چیز کر دو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو گے کیسے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس نعمت کو اس کے خلاف استعمال نہیں کرنا، حرام کام میں استعمال نہیں کرنا. سبحان اللہ، کتنی بڑی وصیت کی ہے، کتنی بڑی وصیت کی ہے. اللہ اکبر. اور کہتے بالرضا بما بمر القضاء، کیا ہے اپنے قضاء و قدر سے جو ہے راضی ہونا. اگر مصیبت ہے یا کوئی ایسا دن گزر رہا ہے، پریشانی کا دن گزر رہا، تو اس سے راضی ہونا، اس سے راضی ہونا، اس سے ہم خوش ہونا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے. اور ہم جیسے کہ بولے اس سے بھی اعلیٰ درجہ کیا، شکر بھی کرنا، شکر بھی کرنا.
ہو سکتا ہے یہ اس کے لیے خیر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بدولت اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہوں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہے، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. سنو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا، جو تمہیں دے دیا، تمہارے تقدیر میں لکھ دیا، اس سے راضی ہو جاؤ، تم سب سے مالدار لوگ بن جاؤ، سب سے مالدار آدمی بن جاؤ. صحابہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اعمال پوچھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بتا دیے، انی اریدو کلمۃ واحدہ، ایک کلمہ چاہتے بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے فلا تتہم اللہ علی نفسک. سنو، اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ نہیں کرنا، تہمت نہیں لانا رب کے پاس. اور کہتے وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، کیا ہے، اہل سنت والجماعت جو ہے مکارم الاخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو جو ہے اچھے اخلاق کی طرف بلاتے ہیں. یہ اچھے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اسی اخلاق پر فائز تھے اور اسی اخلاق سے دعوت دیتے تھے. رب نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ جو ہے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جو ہے بد کلام ہوتے، برے دل والے ہوتے، بری زبان والے ہوتے، تو یہ جو صحابہ ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے. دعوت کے لیے دل اور زبان کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. اخلاق انسان کا بہت اچھا رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ان اثقل فی المیزان ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، میزان میں، ترازو میں توحید کے بعد حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ العظیم. اچھے اخلاق ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان کیے ان الرجل لا يدرك درج القائم والصائم بحسن الخلق. ایک بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، صرف اور صرف اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جو ہے رات میں نماز پڑھنے والے، دن میں روزے رکھنے والے کے درجات کو پا جاتا ہے. سبحان اللہ العظیم. اچھے اخلاق ہونا، ہمیشہ اچھے اخلاق ہونا. اچھے اخلاق سے ہی جو ہے انسان دعوت دے سکتا ہے. اور کہتے ہیں وہ محاسن الاعمال، اور کیا ہے، اچھے اعمال، محاسن اعمال، اچھے اعمال کرنا، یعنی جو لوگوں سے کیا ہے تعلق رکھتی ہو اور لوگوں کے لیے جو ہے اچھا ثابت ہو، وہ اچھے اعمال کرنا. کوئی مصیبت میں ہو اس کی مدد کرنا، کوئی قرض میں مبتلا ہے اس کے قرض کو ادا کر دینا، کوئی فقیر ہے تو اس کی مدد کر دینا، اس کو کھلانا پلانا، یہ ساری چیزیں. وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَا قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بھی ایمان لاتے ہیں وہ لوگ. اکمل المؤمن ایمانا احسنہم خلقا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے مکمل ایمان والا وہ بندہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. جتنا اچھا آپ کا اخلاق ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کا ایمان ہے. یعنی ارے بھی فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنو یہ فرمائے کہ سنو انا ضامن ببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ، ہم اس بندے کو جنت کے اعلی درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتے ہیں جو بندہ اپنے اخلاق کو اچھے کرتا ہے. تو اچھے اخلاق کرنا، اور کیا ہے لوگوں سے جو ہے اچھے اخلاق، جس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں اس سے بھی آپ اچھے اخلاق رکھیے، اس سے اچھے سے بات کیجیے. آپ کو فائدہ ہے تو اس سے اچھے اخلاق تو ہونا ہی ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں اس سے بھی اچھے اخلاق. اس کے بعد کہتے ہیں وَيَنْدُبُونَ إِلَىٰ أَن تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ. کیا ہے، اور یہ لوگ اس چیز کا جو ہے، اس چیز پر جو ہے ابھارتے ہیں،
یعنی اہل سنت والجماعت اس چیز پر ابھارتے ہیں کہ جو آپ سے رشتہ کاٹتا ہے آپ اس سے رشتہ جوڑیے. لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا. بخاری کی روایت، مشہور روایت، کہ رشتہ داری برابری کا نام نہیں ہے، رحم دلی، صلۃ الرحیم جو ہے وہ برابری کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے رشتہ کاٹے تو آپ اس سے رشتہ جوڑیے. تو اہل سنت والجماعت اس کو یہ کرتے ہیں. وَتُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ، اور کیا ہے اس کو دینا جو آپ کو نہیں دیتا، آپ کو محروم رکھتا ہے. ہمیشہ ایسا نہیں کرنا، اس چیز سے بچنا کہ بھائی وہ ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے، وہ ہم کو دیتا ہے تب بھی ہم اس کو دیں گے، نہیں دیتا تو نہیں دیں گے. نہیں، اہل سنت والجماعت ایسے نہیں عقیدہ رکھتے، ان کا عقیدہ ایمان ایسا نہیں. اور کہتے وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور کیا ہے جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کرنا. جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ وَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو انسان معاف کر دے اور اپنے معاملے کو سدھار لے، اس کی اصلاح کر لے، تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کتنا بھی اجر دے سکتا ہے، سبحان اللہ. اور کہتے وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، اہل سنت والجماعت جو ہے بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں. کیونکہ والدین اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق کسی کا ہوتا ہے تو وہ والدین کا. مخلوقے میں سب سے زیادہ بڑا حق جو والدین کا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ جہاں بھی اپنا توحید کا ذکر کیے وہاں بالوالدین احسانہ بھی بولے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اعمال کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نماز اور اس کے وقت میں پڑھنا. پھر پوچھا گیا کیا؟ کہتے ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنا. صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنا، پوچھے تمہاری ماں ہے؟ کہ ہاں. الزمها فإن الجنة تحرر بجريها، اس کو لازم پکڑو، اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو، اس کی خدمت کرو، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جو ہے بیچ کے دروازے ہیں جنت کے. دونوں جنت کے دروازے ہیں، انسان اس کو کھو دیتا ہے. وصیلۃ الارحام، اور کیا ہے صلۃ الارحام، یعنی رشتہ کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں اہل سنت والجماعت. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. رب نے فرمایا کہ رشتہ داری کو من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ، اے صلہ رحمی جو تمہیں جوڑے گا ہم اس کو اپنے سے جوڑ لیں گے، اور جو تمہیں کاٹے گا ہم اس کو اپنے سے کاٹ لیں گے. تو اللہ کی اگر رحمت سے جڑنا ہے تو رشتہ داری کو جوڑنا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت سے کٹ جانا ہے تو کیا ہے رشتہ داری کو بھی جیسے انسان چھوڑنا چاہے چھوڑ دے. اور کہتے ہیں وحسن الجوار، کیا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. والجار ذی القربى والجار الجنب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے قریب دار رشتہ دار والے قریبی والے تمہارے پڑوسی ہے، اور جو کیا ہے جو بغل والے پڑوسی ہے، یعنی رشتہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کا کافی حق ہے. ایک عام پڑوسی صرف چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. ایک صحابی کیا ہے کچھ بھی بناتے، وہ غالباً عبداللہ ابن عمرو کچھ بھی بناتے، یہودی ان کا یہ تھا، جا کر کے دے کر کے آتے تھے. تو ایک بولے کہ یہودی کو آپ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. کہتے سنو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ما زال جبریل یوصینا بالجار حتی ظننا انہ سیورثہ. ہم کو کیا ہے جبریل آ کر کے اتنی بار وصیت کیے، اتنی زیادہ وصیت کیے پڑوسی کو لے کر کے، ہم سوچنے لگے ہم کہ اب آ کر کے بولیں گے کہ آپ جو ہے اپنی وراثت اس کو بھی دیجیے گا. ہم یہ سوچنے لگے کہ اتنی فضیلت سنا رہے ہیں، اتنا اس کا تلقین کر رہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ پڑوسی جو ہے پڑوسی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے وہ اپنا ہی خاندان کا حصہ ہے، اپنے ہی وارث میں سے ہے وہ. تو پڑوسی کے ساتھ
یہ عام پڑوسی کافر بھی ہو پھر بھی، مسلمان ہو تب تو دو حق ہو گیا، ایک پڑوسی کا اور مسلمان کا، اور قرابت دار ہو رشتہ دار ہو تب 3 حق ہو گیا۔ تو پڑوسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور اس کے رسول آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو اپنے کیا ہے پڑوسی کا جو ہے عزت کرنا چاہیے، ان کا توقیر کرنا چاہیے اور اس کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ والاحسان الی الیتامی، کہتے ہیں کیا ہے مساکین، کہتے ہیں والاحسان الی الیتامی والمساکین، جو لوگ مسکین لوگ ہیں یا یتیم لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے احسان کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جو ہے جنت میں ایسے رہوں گا۔ انگلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انگلی کو، ہاتھ کے 2 انگلی کو، بیچ کی انگلی اور شہادت والی انگلی کو جوڑ کر کے بدلا ایسے ہوں گے ہم لوگ جنت میں۔ اور مساکین جو فقراء ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے اچھے برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کو غریب سوچ کر کے دودکارنا پیٹنا یہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا، بخاری کی صحیح روایت، الساعی علی الارملۃ والمسکین له الساعی علی الارملۃ والمساکین، کہتے کیا ہے جو کسی بیوہ کے لیے دوڑنے والا ہے، مسکینوں کے لیے دوڑنے والا ہے، کہتے کالقائم کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ جو ہے جہاد کرنے والا ہے، جہاد کرنے والا جیسا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ ثواب دے رہے ہیں۔ وَكَالَّذِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ، اور ایسا ہے کہ جو بندہ دن بھر روزہ رکھتا ہے نفلی اور کہے دن بھر رات بھر جو ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اتنی فضیلت اس کی ہے، سبحان اللہ۔ اب اپنی السبیل کیا ہے، جو لوگ مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرنا۔ ہمارے یہاں بہت عجیب یہ ہے، مسافر کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کوئی اگر مسافر آ جائے تو اس کو الگ ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہاں تحقیق کیجیے، آپ جو ہے کوئی باہر سے آتا ہے اس کو آپ نگرانی میں رکھیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کے حق کو بھول جائے، اس کے ساتھ جو ہے ظلم کرنے لگ جائے، جیسے تیسے اس کو رکھ دیجیے۔ مسافر کے ساتھ والرفق بالمملوک، اور کیا ہے مملوک کے ساتھ، یعنی جو غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نرمی سے پیش آنا۔ ایک صحابی اپنے کیا ہے ایک غلام کو مار رہے تھے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آگے کہتے ہیں اعلم ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علیہ، سنو اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، تم جتنا اس پر قدرت رکھتے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر قدرت رکھتا، تم آج اس کے انتقام لے رہے ہو، بدلہ لے لو، رب بھی تم سے انتقام لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے۔ اتنا ہی سنتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فهو حر لوجه اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اس کو آزاد کر دیے، کہتے ہیں کہ تم آزاد کر دیے، یا اللہ تعالیٰ تم کو جہنم سے آزاد کر دیے، سبحان اللہ العظیم۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَةِ، کیا ہے اہل سنت والجماعت فخر سے، فخر جو قول سے ہوتا ہے، ہاں بھائی میرا یہ ہے وہ ہے یہ ہے یہ ہے، نہیں، فخر نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو ہم نے یہ کیا، ان تواضعوا، اب تواضع میں رہیے، ولا یفخر احد الی احد، اور کوئی کسی پر فخر نہیں کرے کہ ہاں بھائی ہم اس قبیلے کے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، اتنا کماتے، میرے اتنے بچے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم اتنا تیر مارے، نہیں، فخر نہیں کرنا۔ ہاں فخر کس میں ہو، اسلام میں ہو، ہم مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت اہل حدیث، اس میں فخر ہو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن فخر کر کے دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو فخر یہ قول سے، اور کیا ہے کہتے والخیلا، تکبر جو کہ فعل سے ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو کہیں اور ہی سمجھنے لگتا ہے، کچھ زمین میں چلتا سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے آسمان میں چل رہے ہیں۔ تکبر سے بچنا، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریائی تکبر کرنا، عظمت یہ میرے کیا ہے لباس ہیں، جو ان کو کھینچے گا ہم اس کو جہنم میں ٹانگ کر کے پھینک دیں گے۔ رب نے یہ بھی فرمایا
کہ ہے زمین میں کر کے نہیں چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ ہی تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی جو ہے کیا ہے پہاڑ جیسے بلند ہو سکتے ہو. اور کہتے والبغی، اور کیا ہے ظلم سے بچنا، ظلم سے بچنا. اللہ تعالیٰ نے ظلم کو الظلم ظلمات یوم القیامہ، آج انسان ظلم کرتا ہے، کل یہ جو ہے قیامت کی دن تاریکی آ گئی اس کے لیے. ظلم نہیں کرنا. والاستطالہ، اور کہتے والاستطالہ علی الخلق بحق او بغیر حق، کسی کے اوپر حق کے ساتھ کیا ہے اس کے اوپر جو ہے یہ کرنا، ایٹیٹیوڈ دکھانا، اپنے اس کو نیچا دکھانا اور اپنے آپ کو اس کے سامنے بڑا دکھانا، چاہے انسان بڑا کیوں نہ ہو تب بھی یہ حرام ہے، اور اگر نہیں ہے تب تو اور یہ زیادہ حرام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایک فقیر ہے بندہ اور کیا ہے تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو نہ ہی قیامت کے دن دیکھیں گے رحمت نظر سے، اور نہ ہی اس سے بات کریں، نہ ہی اس کی مغفرت کریں گے. وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، اور کیا ہے اعلی اخلاق کا حکم دیتے، اعلیٰ اخلاق انسان اپنائے، اچھے اخلاق نہیں، اعلیٰ اخلاق. اعلیٰ اخلاق اب فرق کرے اچھے اخلاق مخلوق کے ساتھ اور اعلیٰ اخلاق وہ رب عالی کے ساتھ، یہ فرق کرے. وَيَنْهَوْنَ عَنْ صَفْصَافِهَا، اور کیا ہے برے اخلاق، بدترین اخلاق سے وہ لوگ جو ہے روکتے ہیں. وَكُلُّ مَا يَقُولُونَ أَوْ يَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا ہم فیہ متبعون الکتاب والسنہ، کچھ بھی چیز وہ لوگ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت یا کرتے ہیں یہ یا ان کے علاوہ کوئی بھی چیز، تو وہ لوگ اصل میں اتباع کرتے رہتے قرآن اور سنت کی. وطریقہم ہی دین الاسلام، اور ان کا طریقہ وہ جس راستے میں چلتے ہیں وہ کیا ہے دین اسلام کی. الذی بعث اللہ بہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا. لیکن لما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کیا ہے ان امتہ ستفترق علی 73 فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ وہی الجماعہ، کیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ اس کی امت جو ہے 73 میں بٹے گی اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ جماعت ہے، یعنی جو لوگ حق پر اجتماع کیے، یہ نہیں کہ ایک مکان میں اجتماع کر، بھلے کہیں اور ہو لیکن حق پر ایک ساتھ ہیں. وفی حدیث عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ ہم ما کان علی ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ ہے جس طریقے میں اور میرے صحابہ لوگ ہیں. تو کہتے سار المتمسکون بالاسلام المحض الخالص عن الشوب ہم اہل السنہ والجماعہ، تو جو اس اسلام کو، جو خالص اسلام کو جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بدعت خرافات شرکیات نہیں ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت ہے، اصل میں اہل سنت. ورنہ نام اپنا گروپ کا کچھ بھی رہ لے، اہل سنت والجماعت کانفرنس کروائے، کیا ہے اپنا مسجد اہل سنت والجماعت رکھ لے، لیکن پھر بھی جو ہے اہل سنت والجماعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں بتائے، اہل سنت والجماعت کا صفت بتائے. صفت ایسی ہے، وہ لوگ قرآن اور حدیث کو، صحابہ کو لے کر کے چلتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت ہے. وَفِيهِمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ، کیا ہے ان میں سچے لوگ بھی ہیں، یعنی جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچ کو مانتے ہیں اور سچ کو لے کر کے چلتے ہیں، ان کا حال ہی سچا کا حال ہے، سچائی والا حال ہے. اور شہید لوگ اور اللہ تعالیٰ کے بزرگ لوگ، جو بزرگ لوگ ہیں، ولی اللہ جو ہے، وہ لوگ ان کا طریقہ ہے، وہ لوگ بھی ان میں سے ہیں. وَفِيهِمْ عَالَامُ الْهُدَى، اور اس میں کیا ہے ہدایت کے عالم، یعنی علم کے پہاڑ، ٹھیک ہے، علم کے پہاڑ لوگ، بڑے بڑے امام لوگ، سعید بن المسیب، عبد الرحمن بن قاسم،
ہشام بن عروہ، عروہ بن الزبیر، ان کے علاوہ بعد میں آنے والے امام مالک، امام سفیان الثوری، ان کے بعد شعبہ بن الحجاج، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ان کے بعد آنے والے ابن حبان اور دوسرے لوگ، یہ کیا ہے؟ ہدایت کے جو ہے پہاڑ ہے، علم کے پہاڑ ہے، جو لوگ ہدایت لے کر کے چلتے ہیں۔ ومصابیح الدجا، اور کیا ہے؟ یہ لوگ جو ہے اندھیرے کے جو ہے مصباح ہے، یعنی چراغ ہے، گمراہی کا اندھیرا ہے، چراغ دکھانے والے یہ لوگ ہیں۔ علم کا نور سے، علم کا چراغ لے کر کے یہ لوگ راستہ دکھاتے ہیں۔ اولو المناقب المأثورہ والفضائل المذکورہ، جو لوگ مناقب والے ہیں، جو لوگ فضائل والے، کون سی مناقب ہیں ان کے پاس؟ کرامتیں نہیں ہوتی ہے سب کے پاس، جادو نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی ہے۔ کیسی فضیلت؟ کہ وہ لوگ جو ہے، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ لوگ کتاب و سنت کو لے کر کے چلتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں۔ ان کے عبادت اور صلاحیت نیکی دکھتی ہے، ان کے خیر جو ہے انسان کے سامنے واضح ہے۔ اور کہتے ہیں فیہم الابدال، اور ان میں ابدال بھی لوگ ہیں، یعنی جو لوگوں کی حالت بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، مجدد لوگ۔ ومنہم ائمۃ الدین، اور اس میں ائمۃ الدین بھی جو ہے، ائمہ لوگ بھی جو ہے، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے بعد آنے والے رحمہم اللہ، کہتے ہیں الذین اجمع المسلمون علی ہدایتہم ودرایتہم، جن کے اوپر مسلمانوں نے، اہل السنت والجماعت نے ان کی ہدایت پر اور درایت پر، یعنی ان کے سمجھ بوجھ پر جو ہے اجماع کیا ہے کہ یہ لوگ ہدایت میں بھی سب سے افضل اور درایت میں بھی سب سے افضل جو بعد میں آنے والے ہیں۔ وہم الطائفۃ المنصورہ التي قال فيه النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اور یہی لوگ اصل میں طائفہ منصورہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میرے امت میں ایک گروپ ہمیشہ رہے گا جو حق کے اوپر ظاہر رہیں گے، لا یضرهم من خالفهم، جو ان کے مخالف رہیں گے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ومن خذلهم، اور کیا ہے ان کو نہ ہی کوئی دکھ پہنچا سکیں گے، نہ ہی کوئی پریشانی پہنچا سکتے جو ان کے خلاف ہوں گے، جو ان کو جو ہے بالکل مخالفین ہوں گے، جو ان کے رد کرنے والے لوگ ہوں گے، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یہی اصل حدیث ہے جس کی شرح شیخ رحمہ اللہ کرتے، یہی طائفہ منصورہ، دیکھو طائفہ منصورہ جن کی مدد ہوگی، رب جن کی مدد کرے گا، جو لوگ حق میں رہیں گے، حق کی دعوت دیں گے، لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے، برائی سے روکیں گے، بدعت شرکیات سے روکیں گے، اور ان کے مخالفین ان کا کچھ بھی گاڑ نہیں سکیں گے، بال بھی باقا نہیں کر پائیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، طائفہ منصورہ، یہی اصل لوگ ہیں۔ آپ کہتے فنسأل اللہ العظیم ان یجعلنا منہم، سبحان اللہ، کتنی بڑی دعا۔ تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں سے بنائے، طائفہ منصورہ میں سے بنائے، اہل سنت والجماعت سے بنائے۔ وَأَلَّا یُزِیغ قُلُوبَنَا بعد اذ ہدانا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد ہمارے دل کو گمراہ نہیں کرے۔ وَيَهَبَ لَنَا مِن لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ، اور ہمیں اس کے پاس سے رحمت دے، ہمیں اپنے رحمت میں ڈھانپ لے۔ إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ، وہی جو ہے وہاب ہے، وہی دینے والا ہے، وہی ہے ہدایت دینے والا، وہی جو ہے رحمت دینے والا، وہی سب کچھ دینے والا، یہی وہاب ہے، اور یہی وہاب کے ماننے والے وہابی ہیں۔ یہ اصل وہابی یہ لوگ ہیں
اور کہتے ہیں الحمدللہ وحدہ، اور ساری تعریف اس ایک رب کے لیے ہے جو معبود حقیقی ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور کہتے ہیں وصلاته علی خیر خلقہ محمد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے درود ہو، جو کہ سب سے اچھے مخلوق، سب سے افضل مخلوق، اشرف المخلوق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود ہو، وعلی آلہ، اور کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، ٹھیک ہے، آل بیت پر، وصحبہ، ان کے صحابہ پر، وسلامہ، اور سلامتی بھی ہو، صلاۃ و سلام ان کے کیا ہے آل بیت پر بھی، اور جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان پر ہو۔ تو ہم لوگ بھی اسی دعا پر اکتفا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما، اور رب ہمیں جو ہے ان لوگوں میں سے بنا، رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، رب ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا جن سے تو محبت کرتا ہے، ان میں سے نہ بنا جن سے تو نفرت کرتا ہے، جن کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوتا ہے۔ رب ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب ہماری اصلاح فرما، ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرما، رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، رب ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، رب ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔